अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो चीज़ें बताएंगे, एक तो हमारी कल की खबर दुरुस्त साबित हुई, बिलाखिर पीटीआई के लोगों को एमएनएस को उठाया जाने लग गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या अब गेम प्लान है इस फैसले के साथ सलूक करने का। उस पर भी बताएंगे कि क्या, जिसे कहते हैं ना, ताकतवर लोगों के अंदर क्या है। तो और तीसरा आपको बताएंगे कि जो पीटीआई की कारकुन है, खातून कारकुन सनम जावेद, उनको आज जब इस्लामाबाद में पेश किया गया तो जो उनके खिलाफ मुकदमा है वो भी लाइक शर्मनाक है जो हो रहा है इस मुल्क में। और एक ऐसे वक्त में हो रहा है, अदलिया के साथ खेला जा रहा है, जब उस अदलिया के सरबराह खुद को बड़े मसीहा मानने वाले चीफ जस्टिस कादी फैज़ हैं, ठीक है, जो बड़ी औरतों के हकूक़ की बात करते हैं और लगता है उनको हुकूक सिर्फ उनके पसंद की औरतों तक ही महदूद होंगे। तो बहरहाल देखिए, एक तो ये है कि पीटीआई के जो एमएनए हैं, एनए 110 से, ठीक है, उनका नाम है साहबजादा अमीर सुल्तान, इनको कल रात रेड करके उठा लिया गया है, ठीक है। ये पीटीआई के आज़ाद एमएनए थे और ये उन 41 में हैं जिन्होंने अभी पीटीआई ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो आपको हमने बताया था कि पीटीआई के लोगों को उठाया जाएगा, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी और उनको पीटीआई की बजाय किसी और जमात को ज्वाइन करने का कहा जाएगा। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कर रही है, उनको ये चीज़ सोचनी होगी कि जजेस जब कोर्ट रूम में कह रहे थे कि मैंडेट पीटीआई का है, वोट लोगों ने पीटीआई को दिए हैं, तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों जाए। इवन के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी यही कह रहे थे। तो फिर अगर वो इस तरह से ज़बरदस्ती डंडा डोली करके पीटीआई के लोगों को दूसरी जमातों में शामिल करवाएंगे और दूसरी जमातों का मैंडेट बढ़ाएंगे, तो फिर ये चीज़ें इस तरह अननोटिस नहीं जाएंगी। अदलिया ने आपको सिमत बता दी है कि अदलिया क्या सोचती है और किस तरफ जाएगी। अगर अभी भी आपने डिफाई करना जारी रखना है, घोड़ा हाजिर है, मैदान खुला है। पिछले कोई 1.5 साल से तो आप अदलिया की धज्जियाँ उड़ा ही रहे हैं, तो मज़ीद उड़ा के देख लें, लेकिन उसके रिएक्शन में आपके साथ जो हो रहा है वो भी फिर देख लें कि आपका हर मंसूबा उल्टा पड़ रहा है। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है। लेकिन एक जो अब अगली जो खबर है वो ये है कि कहा यह गया है कि ये जो फैसला आया है इसको गैर मौसर करना है और इसके वो नताइज नहीं निकलने चाहिए जो निकल सकते हैं। और वो नताइज क्या हैं, ज़ाहिर बात है, अब शहबाज शरीफ साहब अमली तौर पे एक माइनॉरिटी पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, पीटीआई मेजॉरिटी पार्टी है असम्बली में। और ना सिर्फ ये, दूसरा ये है कि पीटीआई बतौर जमात असम्बली में नहीं पसंद की जाएगी। तीसरा ये है कि अगर पीटीआई बतौर मेजॉरिटी पार्टी और एज ए पीटीआई कौमी असम्बली का हिस्सा बनेगी तो वो इस हुकूमत को नहीं ज़्यादा अरसा चलने देगी। जो पहला मंसूबा था वो ये था कि 3 साल आईएमएफ प्रोग्राम में रह के सख्त फैसले ले लिए जाएं और उसके बाद आखिरी 2 साल में ज़रा पॉपुलर फैसले लेकर तो इलेक्शंस किया जाएगा। लेकिन अब वो सब तो हो नहीं पा रहा था और अब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आईएमएफ प्रोग्राम के लिए इस फैसले को डिले किया जा रहा है और वही हुआ कि जिस दिन फैसला आया उसी दिन आईएमएफ प्रोग्राम का भी ऐलान हुआ कि वो हो गया। लेकिन वो अब जो हुकूमत के पास जो मैंडेट है और जितनी ताकत है वो अब नहीं ले सकती, इतने मुश्किल फैसलों को अमल दरामद कराएगी तो बिल्कुल उड़ के रह जाएगी। और कोई छोटी मोटी चिंगारी भड़की तो ऐसी तहरीक चलेगी कि इस हुकूमत के तो पल्ले ही कुछ नहीं है। तो हुकूमत की उम्र अब वाज़े तौर पे घटने के आसार नज़र आ गए हैं कि ये हुकूमत अब नहीं चल पाएगी ज़्यादा अरसा। और अगर इसी तरह से अदलिया के फैसलों को डिफाई किया जाता रहा तो अदलिया रुकेगी तो फिर भी नहीं।
ہم نے اب جیسے کہا کہ سمت طے ہو گئی اب، ٹھیک ہے، اس میں آنے والے دنوں میں جو انتخابات جس انداز میں ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی اب کیسز ٹیک اپ ہوں گے، اور جب وہ کیسز ٹیک اپ ہوں گے تو آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ انتخاب جس طرح ہوئے ہیں، جس طرح سے نون لیگ کے پاس نشستیں ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر انتخابات کے آگے تو معاملہ نہیں ٹھہرے گا پھر، تو اب پنچز لگتے جا رہے ہیں اور ہر پنچ سے اسٹیبلشمنٹ کا یہ نظام ویک ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی گرفت بھی ٹوٹ رہی ہے۔ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات کہ بندوق سے خوف پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن اس خوف کو لمبے عرصے کے لیے برقرار نہیں رکھا جا سکتا، اور خاص طور پہ اپنے ہی ملک میں تو آپ کس حد تک خوف کو برقرار رکھنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ آپ کسی دوسرے ملک پہ تو قابض نہیں ہے کہ جس کی عوام سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، آپ گولیاں تو نہیں لوگوں کو مار سکتے، ٹھیک ہے، یا تو میانمار کی طرح کا ایک بروٹل لے آئیں جو کہ پہلے دھمکیاں دی جاتی تھی کہ ادھر بھی میانمار کی طرح کا آ جائے گا اگر پی ٹی آئی جیت گئی الیکشن تو جب جیت رہی تھی تو پھر فارم 47 جیب سے نکال لیے گئے، تو اب اس کو برقرار رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو کبھی 12 جولائی کا فیصلہ آ جاتا ہے، کبھی الیکشن ٹریبیونلز کا فیصلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، تو یہ اب چل نہیں پا رہا، نظام چل نہیں پا رہا تو گرنا لازمی ہے، اور اس کے گرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حکومت اسمبلیاں تحلیل کر دے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ دوسرا یہ ہے کہ مزید پنچز کچھ کھائیں، یہ فارم 45 والے چیزیں کلیئر ہوں تو نون لیگ کی نمبر مزید گھٹ جائے گا، اور مزید گھٹنے کی صورت میں یہ حکومت آٹومیٹکلی مائنارٹی میں چلی جائے گی، گر جائے گی، اور اس صورت میں ان ہاؤس چینج سے ہی پی ٹی آئی کی حکومت واپس آ سکتی ہے وداؤٹ اینی الیکشن۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ ایک ذرا مشکل سفر ہے، لیکن اب چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں، تو ایسے میں اب اسٹیبلشمنٹ یہی چاہتی ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 12 سے کے قریب کم از کم پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان کو اٹھا کے ان سے پریس کانفرنس کروا کے اور ان کو دوسری جماعتوں میں شامل کروایا جائے، اور ادھر شامل کروا کے پھر کچھ ریزرو سیٹیں مزید ان پارٹیز کو دلوائی جائیں، اور اس صورت میں 2/3 میجارٹی واپس آئے، اور 2/3 میجارٹی واپس لا کر پھر وہ آئینی ترمیم لائی جائے، وہ آئینی ترمیم لا کر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، جی نا، ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت بڑھا دی جائے گی، تو وہ ٹھیک ہے۔ اب تو خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب، وہ ہمارے دوست اعظم انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ ہم نے ججوں اور جرنیلوں کی، ٹھیک ہے، ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھانی ہے تو تاکہ پینشن کا بوجھ کم ہو سکے، مطلب پینشن نہ دو، تنخواہ دیتے رہو، کیا ویژن ہے۔ تو بہرحال، تو اب خواجہ آصف صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں، حنیف عباسی صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ آپ نے کر دیا، پی ٹی آئی بنا دی، پی ٹی آئی نے تو اب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، پی ٹی آئی نے تو وہ مانگا نہیں تھا جو آپ نے اس کو دے دیا ہے۔ بھائی یہ چیز تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ہے، ہم نے پی ٹی آئی کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بھی پھر مطلب غلط فیصلہ دیا ہے؟ تو پھر ان کے بارے میں بات کرنے 8 ججز کو کیوں ٹوٹل آپ 11 ججز پر تنقید کریں؟ تو بہرحال پلان یہی ہے کہ نہیں ماننا فیصلے کو غیر مؤثر کرنا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیے اسی کی ایک مثال لاہور میں جو پی ٹی آئی کی کارکن ہے صنم جاوید، اب چیز دیکھیے کہ صنم جاوید اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے حراست میں ہے، وہ کبھی ایک ایف آئی آر سے ان کی ضمانت ہوتی ہے تو دوسری ایف آئی آر میں ان کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں، میاں والی بیس پر حملے کا ہو
سرگودا میں ہو کسی واقعے کا، گجرانوالہ میں ہو، ان کو گرفتاری، حالانکہ لاہور میں تھی اس دن، جو کچھ انہوں نے کیا لاہور میں کیا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کسی نے میں نے پوچھا کہ یار صنم جاوید سے ایسا کیا مسئلہ ہے اتنا، تو انہوں نے کہا جی ایک بہت ہی طاقتور ترین شخصیت کا انہوں نے میرا آگے نام لیا. انہوں نے کہا کہ یار اس نے ان کے فیملی ممبران کو گالیاں دی تھیں اس دن جب اس کو وہاں پہ روکا گیا تھا. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ بس اب اس کو جیل میں ڈال کے چابی کنویں میں پھینک دو، یہ باہر نہیں آنی چاہیے. تو کہتے ہیں بس وہ ہو رہا ہے اب، ٹھیک ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا کہ صنم جاوید کے خلاف اب کوئی اور کیس باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس دن لاہور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا فائنلی حکم دیا. تو اب آپ اندازہ کیجئے صنم جاوید کے خلاف ایف آئی اے نے جو کیس بنایا ہے پیکا کا، وہ ہے کہ انہوں نے 10 مئی کو ٹویٹ کی تھی 2023 کو، ٹھیک ہے. 10 مئی 2023 کو انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی. آپ 11 مئی کو مقدمہ درج کر لیتے، 12 مئی کو درج کر لیتے، 13 مئی کو درج کر لیتے، یا 10 مئی کو ہی درج کر لیتے کہ جی انہوں نے کوئی اکسانے والی ٹویٹ کی تھی، کچھ ایسا ویسا کیا تھا، یا کوئی توہین کی تھی. 14 ماہ بعد ایف آئی اے کو خیال آ رہا ہے، آج سے 4 روز قبل، 14 نہیں 15 ماہ بعد. کیوں؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے 4 روز قبل ہی ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، ان کی ضمانت لی، اور انہوں نے اسی وقت ایف آئی اے سے ایک ایف آئی آر کٹوا دی، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ عدالتوں کی کس طرح توہین کرتے ہیں عدالتی فیصلوں کی، اور ایف آئی اے جیسے یہ اداروں کو کس طرح سے استعمال کر کے ان کی ساکھ تباہ کرتے ہیں. ان اداروں کو جو عوام کے ٹیکس سے چلتے ہیں، چاہے ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، یا فوج ہو، آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، اسپیشل برانچ ہو، کوئی بھی جتنے ادارے ہیں، ہم بھاری ٹیکسز دے کر اپنا پیٹ کاٹ کر ان اداروں کو بجٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کام کریں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے جان و مال کا تحفظ کریں، یہ ہمیں انصاف دیں، نہ کہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہوں. اس چیز کے لیے تو نہیں ہم ٹیکسز دیتے. تو یہ صنم جاوید کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ اتنا شرمناک ہے. میں کبھی نہیں ملا انہیں صنم جاوید کو، نہ ہی میں کوئی ان کے جو یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ان کی ویڈیوز چل رہے تھے، میں کوئی ان کا کوئی فین تھا جو ان کے کام تھے. لیکن لائک آپ ایک نوجوان لڑکی سے اس حد تک آپ کو ایشو ہو چکا ہے، اس حد تک نیچے گر رہے ہیں. یقین کریں اتنی نیچے گری ہوئی سوچ کے لوگ میں نے نہیں دیکھے تھے جتنے میں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھے ہیں، جو ہمارے اب ٹھیکیدار بن گئے ہوئے ہیں یہاں پر حکومت میں آ کے، اور کیا کر رہے ہیں وہ لوگ. بہت ہی افسوس ہوتا ہے، بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اب نظام اس سطح پر جا گرا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.